بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد ولسر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع نے 31 مئی کو یوم نگہبان رسالت منانے کا اعلان کر دیا، جبکہ 18 جیٹھ شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس و جلوسوں میں ملک و قوم کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے خبردار کیا ہے کہ توہین رسالت و قرآن شیطانی حربے ہیں، جنہیں ناکام کرنے کے لیے جذبہ شیب ابی طالب و کربلا بیدار کرنا ہوگا۔ یکساں نصاب بچوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے رائج کیا گیا، شیعہ دینیات بحال کی جائے۔ جعفری ایکشن کمیٹی سے اپنے خطاب میں آقا موسوی نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ توہین رسالت اور توہین قرآن کے واقعات اسلام کی آفاقیت و پھیلاؤ روکنے کے شیطانی حربے ہیں، جنہیں ناکام بنانے کے لیے شیب ابی طالب و کربلا کا جذبہ بیدار کرنا ہوگا۔ زندہ قوموں کی تعمیر میں نصاب کا کردار نمایاں ترین ہے۔ حکومتیں جان لیں تعصب کی ملاوٹ سے نصاب نہیں، عذاب تیار ہوتے ہیں۔ گزشتہ حکومت کے تیار کردہ یکساں نصاب میں قتل حسین کا فتویٰ صادر کرنے والوں کو ہیرو بنا کر پیش کرنا دین سے خیانت اور قوم کی رگوں میں زہر بھرنے کے مترادف ہے۔ آئندہ نسلوں کو بچانا ہے تو انہیں اسلام کے محسن رفقائے رسالت، اہل بیت اطہار، پاکیزہ صحابہ کبار کے کردار سے روشناس کرانا ہوگا۔ اسلام کے پیغام میں تحریف کی ہر سازش کو حسینیت کا دم بھرنے والوں نے ناکام کیا۔ نفرت، تشدد، انتہا پسندی اسلام کی ضد ہیں۔ حقیقی مصطفی ریاست تک رسائی کے لیے مدینہ کے ابواب، نجف، کربلا، سامرا، کاظمین، قم و مشہد سے رجوع کرنا ہوگا۔ کشمیر و فلسطین کی آزادی کی تحریکوں کی روح حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بخشا ہوا درس حریت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ایکشن کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے 29 شوال 31 مئی کو ملک بھر میں یوم نگہبانی رسالت منانے کا اعلان کیا، اور اس موقع پر شان ابو طالب اور 18 جیٹھ کی مناسبت سے شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس و جلوس میں پاکستان کی سلامتی و استحکام کے لیے دعا کی اپیل کی۔ آقا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ بعثت مصطفی بنی نوع انسان پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ پیغام مصطفی کے خلاف ہر دور میں بو لہبی و بو جہلی قوت سرگرم میں عمل رہیں، جنہیں ناکام بنانے کے لیے قدرت نے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد کو منتخب کیا۔ رسول کریم کے بچپنے سے دعوت ذی العشیرہ اور شیب ابی طالب سے کربلا تک حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جانثاری اور تربیت اسلام کی مدافعت کے لیے سینہ سپر رہی، جس کی محافظت کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد نے جو قربانیاں پیش کیں، اس پر بنی نوع انسان ہمیشہ نازاں رہے گی۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ عصبیتوں سے بھرپور یکساں نصاب بچوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے رائج کیا گیا۔ اگر سکول کی سطح سے بچوں میں تفرقہ ڈال دیا گیا تو اس کے تباہ کن نتائج نکلیں گے۔ حکومت یکساں نصاب کے نام پر مسلط کردہ تفرقے باز ایجنڈے کو ختم کرنے کے لیے پہلی سے 5ویں جماعت تک کی کتب فوری منسوخ کرے، بصورت دیگر شیعہ دینیات کو بحال کیا جائے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ راہ ابو طالب علیہ السلام و حسین پر چلتے ہوئے دین کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل وفد کے حقائق سامنے لائے۔ نام نہاد روشن خیالی پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل سکتی ہے۔ ہر مسئلے پر فوج کو مورد الزام ٹھہرا کر دشمن کے ہاتھ مضبوط نہ کیے جائیں۔ دشمن یہ جان چکا ہے کہ پاک فوج کو کمزور کیے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آقا موسوی نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ اسرائیل جانے والے وفد کے متعلق حقائق سامنے لائے جائیں۔ سطحی حقائق اور نامکمل معلومات پر مبنی نام نہاد روشن خیال نظریات پاکستان کا مستقبل اندھیروں میں دھکیل سکتے ہیں۔ ہر مسئلے پر فوج کو مورد الزام ٹھہرا کر دشمن کے ہاتھ مضبوط نہ کیے جائیں۔ دشمن یہ جان چکا ہے کہ جب تک پاک فوج کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق اسرائیل ریاست کی مزاحمت کی پالیسی پر کوئی سمجھوتا پاکستان اور عالم اسلام کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ بعض نادان سیاستدان اور فارن فنڈڈ NGOs جماعتیں پاکستان کو نظریاتی راہ سے ہٹانے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر عالمی چپ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یاسین ملک کی سزا کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے مطالبے سے پسپا کرنے کا حربہ ہے۔ حق گوئی خانوادہ رسالت کی میراث ہے، جس سے نوکے سنا پر بھی گریز نہیں کریں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی سدا امام جعفر صادق علیہ السلام پر ناز کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مزار سمیت جنت البقیع کی خستہ
وابستہ حالی گواہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے محسنوں کی ناقدری کی سزا بھگت رہی ہے۔ مسلم ممالک کی یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصولوں کی پیروی کریں تو مشرق ایک بار پھر علم کا مرکز بن سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے یوم شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے موقع پر مجلس اعزاز سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ ایک بار پھر پراکسی جنگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ جو غیر ممالک اپنے ایجنڈے پاکستان میں مسلط کرنا چاہتے ہیں وہ سن لیں، ہمیں پاکستان کا استحکام و ترقی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پاکستان کے مفادات کے خلاف کسی سے کوئی بات نہیں سن سکتے، خواہ وہ کسی بھی لباس میں ہو یا کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان واحد ملک ہے جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا اور یہ نظریہ ازلی دشمن بھارت کے لیے موت ہے۔ اس بنا پر ہندوستان کئی اعلانیہ اور لاتعداد خفیہ جنگیں پاکستان پر مسلط کر چکا ہے۔ پاکستان کا ایک حصہ جدا کرنے کے باوجود بھارت دو قومی نظریہ سبوتاژ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ دن بدن بھارت کے پاکستان مخالف عزائم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہندوستان اور اس کے ہمنوا ممالک پاکستان کی وحدت، یکجہتی، ترقی کو ہضم نہیں کر پاتے۔ سی پیک کی وجہ سے پاکستان کے دشمنوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ سی پیک کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔ سی پیک کو سبوتاژ کرنے کے لیے بعض اندرونی قوتیں سہولت کاری کا گھنونا کھیل کھیل رہی ہیں۔ دہشت گردی، صوبائی لسانی مسلکی عصبیتوں میں اضافہ اور تکفیریت کے پیچھے بھی یہی مکروہ سوچ کر فرما ہے تاکہ پاکستان کو اس کے نظریاتی راستے سے ہٹایا جائے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ معاشی بحران اور سازشوں کے دور میں سیاستدان اور لیڈران ایک دوسرے کو زیر کرنے کے بجائے افہام و تفہیم سے مسائل حل کریں اور کوئی ایسی پالیسی اختیار نہ کریں جس سے دشمن مزید فائدہ اٹھا سکے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ ہندوستان پون صدی سے کشمیر پر ناجائز قبضہ جمائے بیٹھا ہے، لیکن کوئی عالمی طاقت کشمیریوں کی آواز پر کان نہیں دھر رہی۔ بھارت مسلسل چور مچائے شور کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ سی پیک کو سبوتاژ کرنے اور دہشت گردی کی آگ بھڑکانے میں مصروف بھارتی ایجنٹ کلبھوشن رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو مسلم ممالک سمیت کسی ایک طاقت نے بھارتی مداخلت کی مذمت نہ کی، لیکن دوسری جانب بھارت ہر حق خود ارادیت کے طلبگار کو پاکستانی ایجنٹ قرار دے کر سزائیں دے رہا ہے اور ساری دنیا نے چپ سادھ رکھی ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے حریت رہنما یاسین ملک کی سزا کا غیر منصفانہ فیصلہ امت مسلمہ کی غیرت کے لیے چیلنج قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حریت رہنما یاسین ملک کی سزا سے آزادی کشمیر کی چنگاری اور زیادہ بھڑکے گی۔ آقا موسوی نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کے ساتھ سوتیلا سلوک ختم کرے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے حریت رہنما یاسین ملک کی سزا کے غیر منصفانہ فیصلے کو امت مسلمہ کی غیرت کے لیے چیلنج قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت خام خیالی میں مبتلا ہے۔ یاسین ملک کی سزا سے آزادی کشمیر کی چنگاری شعلہ جوالہ بن کر بھڑکے گی اور مودی کا کوئی حربہ آزادی کشمیر کے سیل رواں کو نہیں روک سکے گا۔ عالم اسلام کشمیریوں کے ساتھ بیگانگی ختم کرے، کشمیر و فلسطین پر مشترکہ پالیسی اختیار کرے۔ بھارت سے دوستی کے دیوانے مسلم ممالک کشمیریوں کے خون سے ہاتھ رنگین نہ کریں۔ اقوام متحدہ کشمیریوں کے ساتھ سوتیلا سلوک ختم کرے۔ آقا موسوی نے باور کرایا کہ بھارت کشمیر پر تسلط جمانے سے لے کر پاکستان کو دو لخت کرنے تک متعدد بار جارحیت اور جنگیں مسلط کر چکا ہے۔ پاکستان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے نہ صرف ایٹمی دھماکے کیے بلکہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا مکمل پشت پناہ ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت خطرناک بھارتی جاسوس کلبھوشن کی رنگے ہاتھوں گرفتاری ہے۔ آقا موسوی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہندو بنیے نے آج تک پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا بلکہ مسلسل مخالفانہ سازشوں میں مصروف ہے۔ کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ ہے، ہزاروں کشمیری جانیں قربان کر چکے ہیں، اس سے زیادہ جیلوں میں تشدد کا شکار ہیں، خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ لہٰذا حقوق بشر کے عالمی ادارے بھارتی جبر و استبداد بند کروانے، کشمیریوں فلسطینیوں کو ان کے حقوق کی ادائیگی اقوام متحدہ کی قراردادوں اور ان کے امنگوں کے مطابق یقینی بنائیں، جس کے بغیر امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے عشرہ صادق آل محمد عقیدت و احترام کے ساتھ اختتام پذیر۔ ملک بھر میں مجالس عزا اور جلوسوں کا انعقاد۔ مجلس المودت کے زیر اہتمام علی مسجد ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع سے جلوس کی برآمدگی، ہزاروں عزاداروں کی شرکت۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔
ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق یوم شہادت حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام مذہبی جذبے، عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس کے ساتھ ہی عشرہ صادق آل محمد اختتام پذیر ہو گیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں مذہبی تنظیموں اور دینی اداروں کے زیر اہتمام مجالس اور ماتمی جلوس برآمد ہوئے، جن سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام، واعظین و ذاکرین نے خانوادہ اہل بیت اطہار کو نذرانہ عقیدت و مودت پیش کیا۔ اس موقع پر نماز جمعہ کے بعد یاسین ملک کی سزا اور نہتے کشمیریوں پر بھارتی فوج کی دہشت گردی اور مظالم کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ خطبہ حضرات نے کشمیر و فلسطین سمیت دنیا بھر میں جاری حریت و آزادی کی تحریکوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہوئے باور کرایا کہ تحریک آزادی کشمیر کی بلند آواز حریت رہنما یاسین ملک کی من گھڑت مقدمات میں سزا کی پرزور مذمت کی اور اقوام متحدہ اور عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ اس سزا کا نوٹس لیتے ہوئے یاسین ملک سمیت تمام کشمیری رہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مجلس مودت کے زیر اہتمام علی مسجد میں مجلس شہادت سے علامہ سید قمر حیدر زیدی، مفتی سید باسم عباس ظاہری، ذاکر سید متی الحسنین کاظمی اور دیگر نے خطاب کیا۔ اس موقع پر ماتمی دستہ ابو الفضل العباس سیٹلائٹ ٹاؤن، ماتمی سنگت ڈھوکسو، ماتمی دستہ شاہ ہمدان چک جلال الدین، ماتمی دستہ غلامان ابو طالب نے ماتمداری اور نواخوانی کی۔ جلوس عزائے امام بارگاہ زین العابدین میں اختتام پذیر ہوا۔ مختار فورس والنٹیئرز اور ابراہیم اسکاؤٹس اوپن گروپ نے سیکیورٹی فرائض سر انجام دیے۔ مختار آرگنائزیشن کے زیر اہتمام دربار عالیہ سخی شاہ پیارا کاظمی المشہدی سے نماز جمعہ کے بعد علامہ سید ابو الحسن تقی کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے علامہ ابو الحسن تقی نے کہا کہ یاسین ملک کے خلاف جھوٹے الزامات کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کو روک نہیں سکتے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ کشمیری رہنماؤں کی سزا کے خلاف بھارتی اقدامات کا نوٹس لے۔ قصر ابو طالب میں علامہ محسن علی ہمدانی، چودھری مشتاق حسین، سید امتیاز حسین ہمدانی، نصیر سبزواری کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر علامہ محسن علی ہمدانی اور چودھری مشتاق حسین نے خطاب کرتے ہوئے روضہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ اور حریت رہنما یاسین ملک کی سزا کے خلاف آواز احتجاج بلند کی۔ ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ جامع المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں عشرہ صادق آل محمد کی مناسبت سے تابوت صادق آل محمد برآمد ہوا، جس میں کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی اور پرصداری کی۔ مجلس اعزاز سے خطیبہ کرن عابدی، ذاکرہ رضا زینب نقوی، ذاکرہ نادیہ ناظمہ، سیدہ بنت موسیٰ موسوی، ابتہاج زینب کاظمی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اختتام مجلس تابوت صادق آل محمد برآمد ہوا اور ماتمداری کی گئی۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے YouTube پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر کے پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولا نگہبان۔ Hey!